السلام علیکم دوستوں. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن بٹن. وہ مائیوں کا پیلا جوڑا پہن کر اپنی کزنز کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کی کزنز محبت کے گیت گا رہی تھیں. یہ گیت ایسے دل ربا تھے اور وہ ان میں کھوئی ہوئی تھی اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے علی اس کے ساتھ ہے اور علی کی سانسیں اس کی سانسوں میں آ رہی ہیں. علی اس پہ دھیرے دھیرے اترتا اپنے لبوں کو اس کے کانوں کی لو سے چھو رہا تھا. تبھی اس کے خیال کا سلسلہ ٹوٹ گیا. گیت ختم ہو گئے. اس کی کزنز اٹھ گئیں. وہ بھی دھیرے سے اٹھ گئی اور باہر کی طرف چلی گئی اور گھر والے بھی اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے. وہ اپنی کزن کے ساتھ زینہ چڑھتی اوپر کی جانب جا رہی تھی کہ اس کے پیر رک گئے اور اسے پلٹا نہ گیا. اس کے دل کی دھڑکن رک گئی. قدموں کی چاپ اس کے نزدیک تھی. بالا، میں نے تم سے بات کرنی ہے، علی نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا. اس نے جواب نہیں دیا، بس چونک سی گئی کہ علی کو اس سے کیا بات کرنی ہے. لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. ان کی شادی میں 2 ہی دن رہ گئے. اب کیا بات ہے جو وہ رات کی اس پہر کرنا چاہتا ہے؟ 2 دن صبر کر لیں بھائی، یہ پھر آپ کی ہی سنے گی، سویرا نے معنی خیزی سے کہا. علی سنجیدہ ہی رہا. اس نے سویرا کو نظر انداز کر دیا. بالا اب دھیرے سے پلٹی. وہ جانتی تھی علی اسی کے جواب کا منتظر ہے. جی. اس کی جی سے مراد تھی کہ وہ کر لے، کیا بات کرنی ہے. اس کی جھکی نظریں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ اسے علی سے شرم آ رہی ہے، جبکہ اس کا بچپن، اس کی جوانی، زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں تھا جب وہ دونوں دور ہوئے. وہ دونوں ہمیشہ ساتھ ہی رہتے تھے، سوائے اس وقت کے جب علی کینیڈا نہیں گیا تھا. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. میرے کمرے میں آؤ، یہ کہہ کے علی مڑا. بالا کی جان اٹک گئی. اس نے چونک کر سر اٹھایا مگر قدم نہ اٹھائے. پوچھا میں کیسے؟ علی ضروری بات ہے. وہ آگے بڑھ رہا تھا. بالا نے سویرا کی شکل دیکھی جیسے پوچھنا چاہتی ہو کہ تمہارا بھائی اب کیا کہنا چاہتا ہے. سویرا نے کہا ہو سکتا ہے تم سے پوچھنا چاہتے ہوں کہ کون سے پارلر سے تیار ہوگی، اور ابھی شادی کا جوڑا بھی تو فائنل کرنا رہتا ہے. شاید وہی سب کچھ کرنا ہو یا ہنی مون کی پلاننگ ہو. آخر میں سویرا نے کمینی سی مسکان سے اس کے کان میں کہا. تو بالا کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی. بکو مت، تم آ رہی ہو؟ وہ کمرے تک پہنچ گیا. چوکھٹ میں رک کر اس نے بغیر پلٹے پوچھا. جی آ رہی ہوں. اس نے ایک محتاط نظر نیچے سبھی کے کمروں میں ڈالی، یعنی سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے. وہ علی کے کمرے میں جا سکتی تھی. اس نے سویرا کو اشارہ کیا اور علی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی. علی اندر چلا گیا. جب وہ اندر آئے تو بیڈ کے قریب جا کر رک گئی. علی نے دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھا دی. بالا کا دل بھی کسی نے مٹھی میں بھر لیا. گھبراہٹ اس کے وجود پہ طاری ہونے لگی. علی ایک بار پھر اس کے پاس سے گزر کر کھڑکی کی جانب چلا گیا. اس نے کھڑکی کھولی. بالا، تمہیں پتہ ہے میں تمہیں ہمیشہ سے پسند کرتا تھا. بالا اس کی بات پہ الجھی. وہ دھیرے سے اس کے پیچھے آ کر رک گئی. میں تمہیں روکتا ٹوکتا بھی اسی لیے تھا. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا. اس کی نظریں آسمان پر ٹکی ہوئی تھیں جہاں پر بے شمار ستارے جھلملا رہے تھے. بالا اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی. وہ ابھی بھی بول رہا تھا. اب بالا کا کندھا علی کے کندھے سے ٹچ ہو رہا تھا. بالا کا دل دھک دھک کر رہا تھا. اسے یقین تھا کہ علی یہ دھڑکنیں سن رہا ہوگا. مجھے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کوئی تمہیں دیکھے، کسی کی تم پر نظر پڑے. میرا دل کرتا تھا کہ میں تمہیں سب سے چھپا لوں اور میں اسی کوشش میں لگا رہتا تھا. وہ باہر دیکھتا بول رہا تھا. بالا کی آہستہ آہستہ نظروں نے اس کا چہرہ اپنے حصار میں لیا. وہ 6 فٹ کا مرد اس سے بے شمار محبت کرتا ہے. وہ یہ بات جانتی تھی. گوری رنگت، اونچا لمبا قد، ہلکی سی داڑھی اور شہد رنگ آنکھیں، سنجیدہ چہرہ. یہ مرد آج ہر مرد سے زیادہ حسین لگ رہا تھا. وہ بہت خوبصورت انداز میں باتیں کرتا تھا اور اس کی توجہ کا مرکز تو ہمیشہ سے ہی بالا تھی. لیکن بس جب وہ کینیڈا چلا گیا تو ان میں فاصلے آ گئے. پر اب وہ ایسے مٹ رہے تھے جیسے کبھی دوبارہ آئیں گے ہی نہیں، کیونکہ بالا کو لگا تھا علی کی بات مکمل ہو گئی ہے. وہ بس اس کے شانے سے سر ٹکا کر یہ کہنے ہی والی تھی کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے اور بے شمار کرتی ہے کہ اس کے لیکن نے اسے روک دیا. علی اس کی طرف پلٹا. لیکن تمہیں یہ سب برا لگتا تھا، تم مجھے برا سمجھتی تھیں. بالا مسکرا کر نہیں میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہنے لگی کہ علی بولا میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی اور مجھے پسند نہیں کہ کوئی بھی میری بات مکمل نہ ہونے دے. اس کے لہجے میں غصہ تھا یا سنجیدگی، بالا اندازہ نہ لگا سکی، لیکن اسے بے عزتی محسوس ہوئی.
اس نے جب علی کی آنکھوں میں جھانکا تو اسے بہت سرد مہری محسوس ہوئی۔ علی، تمہیں کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے مقابلے میں آ کر رکا۔ تم مجھے اچھا نہیں سمجھتی تھیں، تم کہتی تھیں کہ میں تم پہ پابندیاں لگانے والا کون ہوتا ہوں۔ اس نے بالا کا ہاتھ اپنے سرد ہاتھ میں پکڑا تو بالا کو کرنٹ لگا، وہ سمٹ سی گئی۔ علی اس کے اس قدر قریب تھا کہ اس کے سینے سے اس کا وجود ٹکرا رہا تھا۔ وہ کھڑکی کی دیوار سے لگی تھی، اس کی سانسیں مدھم ہونے لگیں۔ علی اس کا چوڑیوں سے بھرا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہا تھا، تم نے ایک بار کہا تھا کہ تم مجھ پر تھوکتی بھی نہیں، میں ہوتا ہی کون ہوں تم پہ پابندیاں لگانے والا۔ بالا اس بات پہ ٹھہر گئی، یہ کون سی بات تھی، اسے تو یاد بھی نہیں، لیکن شاید یہ بات اہم تھی، اتنی اہم کہ علی کو وہ بات بہت اچھی طرح سے یاد تھی۔ بالا کا گلا سوکھ گیا، اسے لگا جیسے علی کی گرفت اس کی کلائی پر سخت ہو گئی ہے، لیکن وہ بس علی کو دیکھے جا رہی تھی، جس کے چہرے پر ایک سرد مسکان تھی، اور وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کے کہہ رہا تھا، اور اب پتہ ہے میں تمہارا شوہر بننے والا ہوں، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تمہارا کون ہوں۔ یہ ایک جملہ تھا یا کوئی زہر؟ بالا اس کی بات پر بس اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پر نوش ڈالے ہوں، وہ بس علی کو دیکھ رہی تھی، شاید وہ مذاق کر رہا تھا، بالا کی زندگی کا گھٹیا ترین مذاق۔ لیکن اسے یہ بھی یاد ہے کہ علی نے آج تک اس سے مذاق نہیں کیا، وہ اپنے غصے کی وجہ سے پورے خاندان میں مشہور تھا۔ بالا شاید پوری رات ایسے ہی رہتی اگر اسے کلائی پر تکلیف کا احساس نہ ہوتا۔ اس نے فرش پر کانچ کی چوڑیوں کو ٹوٹ کر بکھرتے دیکھا، اور اسے لگا جیسے وہ بھی انہی کے ساتھ بکھر رہی ہے۔ ستارے اور چاند سبھی کچھ بجھ گئے، ہر طرف رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، اور اس رات کی سیاہی میں اس کی نظریں علی کے چہرے پہ جم گئیں۔ بالا کا دم اب حقیقت میں گھٹ رہا تھا۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ بالا کا نکاح علی کے ساتھ ہو گیا تھا، اور وہ اس کی مکمل ہو کر اب اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے چار جانب پھول کھلے تھے، اور ان کی خوشبو اس کے وجود میں اتر رہی تھی۔ وہ پرسوں سے کئی بار خود کو یہ کہہ چکی تھی کہ اب رات کے وقت علی ہنس کر کہے گا کہ وہ ایک مذاق تھا، اور بالا اس کے سینے پر ناراض سے مکے مار کر رو دے گی، اور کہے گی علی اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ 2 دن میری زندگی کے کتنے مشکل دن تھے۔ وہ پوری زندگی میں پہلی بار اتنی پریشان ہوئی تھی، ورنہ وہ کبھی اس حد تک باتوں کو سیریس لینے والی نہیں تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ کمرے کے باہر شور ہوا۔ علی کو سویرا نے اس کی اکلوتی بہن نے روک لیا تھا، اور وہ رقم کا تقاضا کر رہی تھی۔ علی نے نہ جانے کیا جواب دیا، اس کی باتیں سویرا اور باقی سب کے شور نے اچک لی تھیں۔ بالا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ باہر سے اسے آوازیں آ رہی تھیں، آپ جا سکتے ہیں، یعنی اب وہ اندر آ رہا تھا۔ بالا نے اپنے پیروں کو بے چینی سے پکڑ لیا، وہ گھٹنوں کو موڑ کر ان کے گرد باہیں حائل کیے بیٹھی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تو اس کی گرفت اپنے پیروں پہ سخت ہو گئی۔ علی اندر آ گیا، اس نے کنڈی بند کی، اس کی جانب آ گیا۔ بالا اس بات کا اندازہ کر سکتی تھی کہ وہ اس کے پاس کھڑا ہے، مسز علی شاہ۔ اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ بالا کا دل بند ہونے لگا، اس کا وجود کانپنے لگا۔ وہ اسی طرح بات کر رہا تھا جیسے اس رات سرد مہری سے بولا تھا۔ بالا کچھ بھی کہتی یا کرتی کہ اس نے بالا کو بازو سے پکڑا اور اپنے مقابل کچھ ایسے کھڑا کیا کہ اس کا دوپٹہ سر سے اتر کر کندھے اور پھر فرش پر جھول گیا۔ مسز علی شاہ، انتہائی ٹھنڈے اور بے تاثر لہجے، چہرے اور آنکھوں میں جھلستی آگ، تمہیں یاد ہے وہ رات جب تم نے پورے خاندان کے سامنے کہا تھا کہ تم مجھ پر تھوکتی بھی نہیں؟ اس نے بالا کا بازو بے رحمی سے پکڑا۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اور اپنے بے حد قریب کیا۔ بالا کو تکلیف کا احساس ہوا۔ علی، میری بات پوری نہیں ہوئی، وہ چلایا۔ بالا سوکھے پتے کی مانند مرجھا گئی۔ مجھے بات مکمل کرنے دو۔ بالا کا دل اندر ہی اندر سہم گیا۔ تم نے مجھے کہا تھا علی شاہ کو کہ تم مجھ پہ تھوکتی بھی نہیں۔ اس کی گرفت لمحہ بہ لمحہ اس کے گرد تنگ ہو رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھ سے ایسے بات کرو؟ اس نے بالا کو اپنے قریب کیا، وہ پنجوں کے بل اڑ گئی۔ اس کی سلگتی آنکھوں کو اپنی بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ کہاں سے آئی تم میں اتنی ہمت؟ وہ چلایا۔ وہ جانتا تھا اس کمرے سے باہر اس کی آوازیں نہیں جا رہیں،
جب بالا کچھ نہ بولے تو اسے لگا وہ اپنا جرم قبول کر چکی ہے، تو اس نے اسے جھٹکے سے چھوڑا جیسے وہ بہت حقیر شے ہو۔ پھر اس نے اپنا اگلا کام شروع کیا، بالا کو بے حرمت کیا۔ پھر اس نے بالا کے ہر آویزے کو نوچ ڈالا۔ وہ چلاتی رہی لیکن وہ رکا نہیں۔ پھر اس نے بالوں کو دبوچا اور اپنے سامنے کیا اور بولا، تم جس پہ تھوکنا بھی نہیں پسند کرتی تھیں، آج وہ تمہارا شوہر ہے، اور اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تھوکا اور روندا کیسے جاتا ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اس نے بالا کو بیڈ پر دھکا دیا اور بے دردی سے اس میں خود کو ایک دم ہی سے شامل کر دیا، تو وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی۔ اسے وہاں شدید تکلیف ہوئی تھی۔ علی شاہ نے اس کے ہاتھ کو درمیان سے ہٹایا اور انہیں باندھ دیا۔ تمہیں آج میں بتاؤں گا کہ علی شاہ سے جب کوئی اونچی آواز میں بولتا ہے تو اس کی کیا سزا ہوتی ہے۔ وہ بے دردی سے اس کے وجود سے اپنے وجود کو رگڑ رہا تھا۔ بالا کو لگا کہ اس کا سانس بند ہو رہا ہے۔ بیٹ کی آواز اور بالا کی درد بھری چیخ ہر طرف گونجنے لگی۔ وہ اسے پوری رات میں جس حد تک نوچ سکتا تھا اسے نوچ لیا، اور یہ کام اس نے ایک بار نہیں، رات میں ہر کچھ گھنٹے بعد کیا۔ وہ جب اس کی شدتوں پہ روتے ہوئے چلاتی، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی، تو وہ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر غصے میں کہتا، اب کیوں رو رہی ہو؟ مجھے تمہارا شوہر ہوں، تم پہ پورا حق ہے میرا۔ تم مجھے روکنے والی کون ہوتی ہو؟ تمہیں اب پتہ تو چلنا چاہیے کہ مجھ پہ تھوکنا کتنا آسان ہے۔ لو تھوکو مجھ پہ، تھوکو۔ اب وہ کئی بار اس جملے کو دہراتا۔ وہ اس بات کو اتنے اچھے سے یاد رکھے گا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے تو اس بات کو فراموش بھی کر دیا تھا، لیکن علی نہیں بھولا تھا۔ اس نے اس بات کو اپنے دل کے اندر زہر کی طرح جگہ دے دی تھی۔ وہ اس کے سامنے رحم کی بھیک مانگتی رہی، لیکن وہ نہ رکا۔ اس کا جنون اس وقت تھما جب آسمان سے سیاہی چھٹنے لگی۔ وہ گہرے سانس بھرتا اس سے دور ہوا اور اسے جھٹک کے بولا، جاؤ جہاں جانا ہے اب تم جاؤ۔ اس نے اسے حقارت سے کہا۔ بالا کی نس نس میں تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنا وجود سمیٹ کر اس کے پاس سے اٹھی اور بیٹ کے پیروں کی جانب آ کر اس سے پشت لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں سوکھی تھیں۔ اس نے اپنے مہندی سے بھرے ہاتھ اور ٹوٹی چوڑیاں دیکھیں تو رونے لگی، اور پھر وہ نہ جانے کب تک روتی رہی۔ اس کا سلسلہ اس وقت تھما جب وہ خمار آلود آواز میں چڑھ کر بولا، مجھے تمہارا رونا زہر لگ رہا ہے، میری نیند خراب مت کرو، مجھے تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس کی آواز غصے سے بھری ہوئی تھی۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ بالا نے خوف سے اپنے لبوں پر ہاتھ جما لیا، ایسے کہ اب اس کی سانسوں کی آواز بھی علی تک نہ جائے۔ وہ پھر سے رونے لگی اور پھر بالا کی آنکھ لگ گئی۔ اسے سوئے ہوئے چند پل ہی ہوئے تھے جب علی نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ اگر تمہاری نیند پوری ہو گئی ہو تو تیار ہو جاؤ، تم شاید بھول گئی ہو کہ آج ہمارا ولیمہ ہے، وہ کہہ کے اسے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہوا بولا اور اسے گھورنے لگا۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ تمہارے یہ آنسو اب تمہارے ہر روز کے ساتھی ہیں، اور اگر تم نے ان کا ذکر کسی کے بھی سامنے کیا تو تمہاری جان لے لوں گا، یاد رکھنا۔ اس نے اسے وارننگ دی اور فریش ہونے چلا گیا۔ بالا ایک بار پھر فرش پر بکھر گئی۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ وہ آئینے کے سامنے اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے چہرے کے نقوش بگڑے ہوئے لگے۔ اس کا چہرہ بہت دیر رونے کے باعث بے رونق ہو گیا تھا۔ کل تک جو چہرہ کھلا ہوا گلاب جیسا تھا اب وہ بیمار سا لگ رہا تھا۔ اس نے کیا خواب سجائے تھے اپنی شادی کو لے کے، اس نے تو اس بات کو مکمل بھلا دیا تھا۔ وہ اس کا لا ابالی پن تھا، لیکن یہ سب اسے ایسے بھگتنا پڑے گا اسے سوچا نہیں تھا۔ اور اس بات کے بعد علی کی جو محبت تھی وہ کیا تھی؟ کیا وہ سب اسے اپنی جانب راغب کرنے کی ایک چال تھی؟ بس، اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے ایسے کئی سوال خود سے کیے، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو بہت دیر تک دیکھا، پھر اسے لگا جیسے اس شیشے میں اس کا ماضی دھیرے دھیرے جھانک رہا ہے اور وہ اپنے ماضی کو دیکھ رہی ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ شاہ حویلی میں 3 بھائی رہا کرتے تھے، جن میں سے سب سے بڑے علی شاہ کے ابو تھے، جنہوں نے باپ کے بعد اپنے کاروبار کے ساتھ گھر کو بھی سنبھالا اور اپنے بھائیوں کو بھی۔ پھر اس سے چھوٹے بالا کے ابو، اور پھر سب سے چھوٹے ان کے چاچو، جو اپنی پوری فیملی کے ساتھ امریکہ میں رہتے تھے، اور ان کے 5 بیٹے تھے، جن میں سے 2 بالا سے بڑے تھے۔
بالا کی پیدائش اس کے بابا کی شادی کے کئی سال بعد ہوئی۔ بالا اور علی کی بہن ایک ہی عمر کی تھیں۔ جب بالا اس دنیا میں آئی اس وقت علی 7 سال کا تھا، اور تبھی بالا کے تایا نے یعنی علی کے ابو نے اس گڑیا کو دیکھا تو فوراً ہی اسے اپنی بیٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا، اور کسی کو بھی اس فیصلے پہ اعتراض نہیں تھا۔ وہ علی کے نام اس وقت ہو گئی جب وہ اس دنیا میں آئی تھی، اور اسے کس چیز کا علم نہیں تھا۔ علی کو اس حویلی میں آنے والی دونوں ہی گڑیا بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ان کے ساتھ اسکول سے آنے کے بعد سارا وقت گزارتا۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اسے بالا اور سویرا اپنی ذمہ داری لگنے لگیں۔ وہ ان پہ کہیں زیادہ توجہ دیتا، ان کی ہر بات کا خیال رکھتا تھا، ان کی فکر کرتا تھا۔ وہ دونوں جب اسکول جانے لگیں اس وقت علی کا آخری سال تھا اسکول میں، اور وہ اس بات سے بہت پریشان تھا جب بالا اور سویرا اسکول آئیں گی تب وہ اسکول میں ان کی حفاظت نہیں کر سکے گا، ان کا خیال نہیں رکھ سکے گا۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کا داخلہ ایسے اسکول میں ہوا جس میں صرف لڑکیاں ہی پڑھاتی تھیں۔ لڑکوں کی کلاسز الگ بلڈنگ میں تھی اور ان کا دوسری طرف آنا خاصا مشکل تھا۔ علی اس بات سے مطمئن ہو گیا، اس کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ جب وہ جوانی کی سیڑھیوں میں قدم رکھ رہا تھا اسے اچانک اس بات کا علم ہوا کہ بالا اسی کی ہے، کیونکہ اس کے بابا نے اس کا رشتہ بالا سے بچپن میں ہی طے کر دیا تھا۔ اس روز پہلی بار اس نے اسکول سے آئی یونیفارم میں ملبوس لڑکی کو دیکھا۔ وہ اسے اچھی لگی، نازک سی، گوری سی، بڑی بڑی آنکھوں والی ایک گڑیا۔ وہ اسے بہت خوبصورت لگی، لیکن مسئلہ بس یہ تھا بالا کی پیدائش کی تاخیر نے اسے ضرورت سے زیادہ لاڈلا بنا دیا تھا۔ وہ بس سب کے ہاتھ کا چھلا بن کر رہ گئی تھی، اور اسے بگاڑنے میں علی کے ابو کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ وہ کچھ نہ کھاتی تو کچن میں خود اپنی نگرانی میں اس کے لیے چیزیں بنواتے۔ اس نے اگر کچھ مانگ لیا تو شام سے پہلے اس کے سامنے ہوتا۔ ان کی اس درجہ محبت پر سبھی انہیں ٹوکتے تو وہ کہتے یہ میری بیٹی ہے، تم سب ہمارے معاملے سے دور رہا کرو، اور بالا ان سے لپٹ جاتی۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اس کے تایا اس دنیا کے سب سے اچھے تایا ابو تھے۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب بالا کے ابو اس دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے بالا کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہ ہونے دیا۔ وہ پوری رات اسے اپنے پاس سلائے رکھتے۔ اس کے بیمار ہونے پہ وہ ہر طرح کے جتن کرتے کہ وہ اسے دوائی کھلا سکیں۔ بچپن سے ہی سب کی توجہ سے علی بھی اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ بالا ایک انمول ہیرا ہے اور اس کی پرواہ کرنا فرض ہے، اور وہ تو اس کی ہونے والی بیوی بھی تھی۔ علی نے کبھی کسی غیر لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، اور اس کی تمام توجہ بالا کی ہو کر رہ گئی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس نے بالا کی ساری ذمہ داری خود لے لی۔ وہ کالج جانے لگی، اس کی پڑھائی مشکل ہو گئی، اس لیے وہ کبھی کبھی علی کے پاس آ جایا کرتی۔ اس کے انداز میں ہمیشہ سے ہی بے تکلفی ہوتی تھی۔ وہ اس بات کو نہیں جانتی تھی کہ علی سے اس کی شادی ہوگی، لیکن علی جانتا تھا، اس لیے اسے اپنے قریب رکھتا۔ وہ علی کے پاس آتی تو اسے ہر ممکن طریقے اور آسان طریقے سے چیزوں کو پڑھاتا۔ بالا پڑھائی میں کوئی بہت لائق نہیں تھی، بہت مشکل سے محنت سے وہ ہفتے میں 2 سے 3 دن اسکول جاتی، تب بھی اسے کچھ یاد نہ ہوتا تھا۔ جیسے تیسے کر کے کالج تک پہنچ گئے۔ اسے پڑھائی کرنے کے لیے اس لیے بھی کچھ نہیں کہا جاتا تھا کہ سبھی جانتے تھے کہ اس نے کسی باہر کے گھر میں شادی ہو کے نہیں جانا۔ اس کی شادی انہی کے سامنے انہی کے گھر کے بیٹے سے ہوگی۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اسے کچھ سیکھنے یا کرنے پر بھی فورس نہیں کیا گیا تھا۔ علی تو اس کے کالج جانے پر بھی راضی نہیں تھا۔ جب اس نے کالج جانے کا سوچا تو علی نے اپنے بابا کو کہا، بابا کیا ضرورت ہے کالج بھیجنے کی، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ گورنمنٹ کالجز کا حال بے حال تھا اور پرائیویٹ کالجز میں مخلوط تعلیم تھی، اور اسکول جیسی پابندیاں وہاں نہیں تھیں، اس لیے علی کو پسند نہیں تھا کہ بالا اور سویرا کالج جائیں۔ اس کے بابا اس بات پہ کچھ سوچتے کہ بالا جو وہیں ڈرائنگ روم میں موجود تھی بولی، میں جاؤں گی، میری ساری دوستیں جا رہی ہیں۔ اس کا انداز ضدی تھا۔ علی، ساری کنویں میں جائیں گی تو تم بھی جاؤ گی؟ بالا نے گندا سا منہ بنایا۔ بالا اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ ہر وقت علی اسے کہتا، آرام سے چلو، اتنا اونچا کون ہنستا ہے، باہر نہیں جانا، کسی دوست سے ملنے نہیں جانا، بارش والا موسم ہے، کمرے میں جاؤ، باہر کیوں آئی، سر پر دوپٹہ کیوں نہیں ہے، کہاں ہے تمہارا دوپٹہ؟ اس کی یہ ساری باتیں بالا کا دم گھونٹ دیتی تھی۔ اسے علی کی موجودگی اپنے ارد گرد زہر لگتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ علی کہیں چلا جائے تاکہ وہ سکون کی زندگی گزارے۔ تم مجھ سے ایسے بات نہ کیا کرو، دیکھیں تایا ابو اس کو۔ علی کی بات پہ اس نے اپنے تایا ابو کو مخاطب کیا، علی تم مجھے آپ کہا کرو۔ اس کے بعد اس کے بابا نے بات اچک لی، تم آرام سے بات کیا کرو علی، بچی ہے یہ میری۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ انہوں نے بالا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں تمہیں لے کے دوں گا ایڈمیشن جہاں تم چاہو گی، اور ویسے بھی سویرا بھی تو ہوگی، دونوں بہنیں چلی جائیں گی، اور آج کل پڑھائی بہت ضروری ہے۔ علی غصے میں مٹھیاں بھیج کر رہ گیا، اور بالا کی فاتحانہ مسکان نے اسے آگ لگا دی۔ تب تو وہ چپ ہو گیا، لیکن شام میں جب بالا اوپر آئی تو وہ نہ جانے کہاں سے اس کے سامنے آ گیا۔ بالا ڈر گئی۔ علی نے اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع نہیں دیا، بس اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کے اپنے ساتھ لے آیا۔ علی چھوڑو مجھے، بالا نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔
تم کالج نہیں جاؤ گی، علی نے اسے وارننگ دی۔ بالا نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیے۔ میں تو جاؤں گی۔ علی کے اندر آگ جلنے لگی۔ اس نے بالا کی کلائی پکڑی اور اسے کمر کی طرف موڑ کر اس کے کان میں کہا، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ جان کیا لیتا جب اس نے بالا کی درد میں ڈوبی آواز اور پانی میں ڈوبی آنکھیں دیکھ لی تو ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ بالا کی کلائی پہ اس کی انگلیوں کے نشان تھے۔ بالا نے اسے سہلایا۔ وہ بھی یہی کرنے آگے بڑھا کہ اس نے علی کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھے اور اسے پیچھے دھکا دیا۔ تم بہت برے ہو، میں تایا ابو کو بتاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ علی نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ رکی نہیں۔ اسے اس بات کی پریشانی نہیں تھی کہ وہ ابو کو کیا کہے گی، لیکن اسے اس کے آنسو پریشان کر چکے تھے۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگلے شام اس کے بابا آفس میں تھے اور سویرا اس کی امی اور چچی یعنی بالا کی امی کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی اور بالا گھر پر میں اکیلی تھی۔ اسے صبح ہی پتہ چلا تھا کہ اسے بخار ہے اور وہ جانتا تھا یہ بخار اسے کیوں چڑھا ہے۔ اس کا دل بری طرح بے چین ہوا۔ وہ یونی سے آنے کے بعد اپنے دوست کے ساتھ چلا گیا تھا، لیکن اب جب گھر پہ کوئی نہیں تھا اور وہ گھر پہ اکیلی تھی تو علی کو یہ موقع بالا کو منانے کے لیے مناسب لگا، کیونکہ وہ اس سے لڑے گی، چلائے گی اور گھر پہ کوئی نہیں ہے، وہ تو آرام سے بالا کو منا لے گا۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ علی اوپر بالا اور سویرا کے کمرے میں آ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر آیا، اس نے لائٹ آن کی تو بالا جو کہ سو نہیں رہی تھی بے ساختہ سیدھی ہوئی اور پھر علی کو دیکھ کر اس کا چہرہ غصے سے بھر گیا۔ اس نے چہرے پہ کمبل لے لیا۔ علی مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ بالا مجھے نیند آ رہی ہے۔ علی میری بات تو سن لو۔ وہ آگے بڑھا۔ بالا مجھے کچھ نہیں سننا، تم جاؤ یہاں سے۔ علی تمیز سے بات کرو، مجھے آپ کہا کرو۔ اسے ابھی بھی تم کہنا برا لگا۔ آپ باہر دفع ہو جائیں۔ بالا نے چہرے سے کمبل ہٹایا اور چلا کر کہا۔ علی کو اس کے انداز پہ ہنسی آ گئی۔ وہ اور آگے آیا، کمبل زبردستی اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ مجھ سے ناراض ہو؟ بالا اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے اس کے سوال پہ افسوس کر رہی ہو۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی علی پوچھ رہا تھا مجھ سے ناراض ہو؟ علی بالا سے بولا، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ دھیرے سے اس کے پاس آ کے کہا۔ بالا ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ علی کو برا لگا۔ اس نے اس کا منہ دھیرے سے پکڑا اور اپنی طرف کیا۔ مجھے دیکھو۔ کیوں زبردستی ہے؟ بالا نے کہا۔ علی نے کہا، ہاں ہے۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، تم جاؤ یہاں سے۔ بالا مان ہی نہیں رہی تھی۔ علی کو 1 گھنٹہ لگا اسے منانے میں۔ جب وہ کچھ راضی ہوئی تو وہ اسے باہر لے گیا۔ اس نے اپنی امی کو فون کر دیا، اس لیے وہ بے فکر تھا۔ ان کا ملنا کسی کو بھی برا نہیں لگتا تھا۔ علی کی یونیورسٹی مکمل ہونے کے بعد ان کی شادی ہو جانی تھی، لیکن بالا اس بات سے ناواقف تھی۔ انہی دنوں میں ایک واقعہ ہوا کہ علی نے سویرا اور بالا کی طبیعت میں کچھ خوف محسوس کیا۔ وہ دونوں ہر وقت سر جڑے رکھتی تھی۔ نہ جانے کیا پریشانی تھی جو سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ علی کا دل گھبرایا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے نوٹ کیا کہ سویرا اور بالا دونوں کو ہی بھوک لگنا بند ہو گئی۔ دونوں بیمار سی رہ رہی تھی۔ علی سے برداشت نہیں ہوا تو وہ انہی کے کمرے میں آ گیا۔ تم لوگ ٹھیک ہو؟ اس کے سوال پر بالا پریشان ہو گئی۔ ہاں ہم ٹھیک ہیں۔ بالا نے سویرا کو آنکھیں دکھائیں۔ سویرا، جی بھائی۔ سویرا علی کو دیکھ کے گھبرا گئی۔ علی کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ سویرا کو علی سے ڈر لگتا تھا، اس کی سنتی بھی بہت تھی۔ سویرا کو اپنے بھائی سے محبت بھی بہت تھی۔ سویرا کے منہ سے نکلا، نہیں بھائی ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ بالا کو کرنٹ لگا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولا۔ علی غصے سے بولا، تم اپنی زبان بند رکھو۔ سویرا مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے سویرا کو اپنے سامنے بٹھایا اور ساری بات پوچھی اور اس کے اندر آگ بھڑکنے لگی۔ کچھ لڑکے سویرا اور بالا کو کالج میں تنگ کر رہے تھے اور وہ ان دونوں کے قریب آنا چاہتے تھے، لیکن منع کرنے پر وہ ان کا پیچھا کرنے لگے، ان کا راستہ روکنے لگے۔ اب تو اس حد تک چلے گئے تھے کہ گھر تک ان کا پیچھا کرتے تھے۔ وہ دونوں شاپنگ کرنے گئیں تو بھی ان لڑکوں نے ان دونوں کا پیچھا کیا، وہاں بھی کیا، اور ان لڑکوں کے پاس ان لڑکیوں کے نمبر بھی آ گئے تھے۔ اب وہ انہیں فون کر کے تنگ بھی کر رہے تھے۔ علی کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ ابھی ان لڑکوں کو جان سے مار دے۔ اس نے سویرا سے اس کے بارے میں کچھ تفصیلات لیں اور گھر سے نکل گیا۔ جس انداز سے وہ گیا تھا، بالا کا سر شدید دکھنے لگا۔ وہ جان چکی تھی کہ آج ان لڑکوں کی خیر نہیں۔ وہ سویرا کو کافی دیر تک ڈانٹتی رہی، لیکن سویرا کیسے اتنی بڑی بات چھپا سکتی تھی؟ اسے گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی، وہ نہیں آیا۔ تایا ابو آفس سے آ گئے لیکن وہ نہیں آیا۔ بالا نے گھر کے نمبر سے اس کا نمبر ملایا لیکن وہ نمبر بند تھا۔ اسے پریشانی ہونے لگی، نہ جانے وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ 12 بجے تک سبھی گھر والے علی کا انتظار کرنے لگے لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ اکثر باہر رہتا تھا، اس سے بھی زیادہ دیر سے آتا، لیکن 12 بجے تک وہ گھر کال کر کے بتا دیتا کہ وہ آج دیر سے آئے گا، لیکن آج تو اس کا نمبر بھی بند تھا۔ سب کو اس بات پہ پریشانی ہونے لگی۔ بالا سے جب مزید برداشت نہ ہوا تو اس نے روتے ہوئے تایا ابو کو ساری بات بتا دی۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تایا ابو نے بے ساختہ اپنا ماتھا پکڑا، نہ جانے علی اب کیا کر بیٹھے گا۔ وہ اس کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے تبھی اس کے سارے دوستوں سے رابطہ کیا اور اسی دوران گھر کے لینڈ لائن پہ کال آئی جسے تایا ابو نے ہی موصول کیا، اور انہیں پتہ چلا کہ علی جیل میں ہے، کیونکہ ایس ایچ او تایا کو جانتا تھا۔
اس نے گھر پر ہی رابطہ کرنا مناسب سمجھا۔ طاہر ابو جلدی میں گھر سے نکلے۔ جب واپس آئے تو علی کے ہاتھ پہ پٹی بندھی تھی اور سر پر بھی چوٹوں کے نشان تھے، اور جو حال اس نے ان لڑکوں کا کیا تھا ان کے گھر والے تو ان کو پہچاننے سے ہی انکاری تھے۔ وقتی طور پر پولیس کے آ جانے سے ان لڑکوں کی جان بچ گئی۔ طاہر ابو علی پر غصہ ہو رہے تھے کہ اسے کیا ضرورت تھی جانے کی، اگر کچھ اور ہو جاتا تو۔ علی بھی غصے میں بولا، میں اسی لیے ان کے کالج جانے پر آمادہ نہیں تھا، لیکن آپ نے کبھی میری بات کو سمجھا ہی نہیں۔ اب انہی کی طرفداری کیا کریں۔ وہ بہت غصے سے کہہ کر اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، اور اس کے کمرے میں جانے کے بعد بہت دیر تک سناٹا چھایا رہا۔ اب سب گھر والوں کو علی کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اگر وہ لڑکے آگے بڑھ جاتے تو ان کی کیا عزت رہ جاتی۔ جس حساب سے ان کے گھر کی بیٹیاں اس بات کو راز بنائے ہوئے تھیں، ویسے تو نہ جانے ان لڑکوں کو یہ گمان بھی ہو سکتا تھا کہ ان لڑکیوں کے آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، وہ جو چاہیں لڑکیوں کے ساتھ کر